بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کمپیوٹر، جو آج کے دور کی بہت زیادہ اہم ضرورت ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا موضوع۔ کمپیوٹر ایک برقی آلہ ہے جو معلومات کو اپنی میموری یا حافظے میں محفوظ کر سکتا ہے اور ان معلومات کو تصویر اور آواز کی صورت میں سنا سکتا ہے۔ کمپیوٹر 20ویں صدی کی اہم ترین ایجاد ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے۔ کمپیوٹر کا استعمال صرف دفاتر، سائنسی اداروں، صنعتی اور تجارتی مراکز تک ہی محدود نہیں بلکہ اسے درس و تدریس کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ کمپیوٹر انٹرنیٹ پر معلومات کا وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ کسی فرد کو اگر کسی موضوع کے متعلق معلومات درکار ہوں تو وہ انٹرنیٹ استعمال کر کے گوگل کے ذریعے موضوع تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ کمپیوٹر انٹرنیٹ پر سائنس اور ٹیکنالوجی، ریاضی، جغرافیہ، گرامر، آرٹ اور دیگر تمام مضامین سے متعلق وسیع معلومات موجود ہیں۔ کمپیوٹر نے حساب کتاب میں نہایت آسانی پیدا کر دی ہے۔ یہ بہت بڑی رقوم کو منٹوں میں جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کر دیتا ہے۔ یہ کئی آدمیوں کا کام اکیلے ہی سر انجام دے لیتا ہے۔ کمپیوٹر ایک استاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جو ہر طالب علم کی انفرادی ضروریات کے مطابق معلومات مہیا کرتا ہے۔ کمپیوٹر بیک وقت کئی موضوعات پر طلباء کی مختلف سطحوں کے مطابق معلومات فراہم کرتا ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے طالب علم فوری طور پر انتہائی درست معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اپنے مریضوں کے کئی پیچیدہ ٹیسٹ کمپیوٹر کے ذریعے کرتے ہیں۔ انجینئر بڑی بڑی بلند و بالا عمارتوں، پلوں، ڈیموں اور سڑکوں کے پیچیدہ نقشے کمپیوٹر کے ذریعے تیار کرتے ہیں۔ اس وقت تعلیم، میڈیکل انجینئرنگ، فن تعمیر، ڈیزائننگ اور پرنٹنگ میں کمپیوٹر کی مدد لی جا رہی ہے۔ کمپیوٹر کو ابتدائی تعلیم سے لے کر پوسٹ گریجویٹ سطح تک کی تعلیم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ماہرین تعلیم کے نزدیک تعلیم اور تربیت کے لیے کمپیوٹر کے استعمال سے گریز ممکن نہیں، کیونکہ کوئی استاد، کوئی طریقہ تعلیم اور ذریعہ تعلیم کمپیوٹر کی توانائیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عموماً کمپیوٹر کے پروگراموں کی دو اقسام زیر بحث لائی جاتی ہیں: لوگو اور سائمولیشن۔ اب لوگو کیا ہے؟ یہ کمپیوٹر کی نہایت سادہ زبان ہے جو بچوں کو آسانی سے پڑھائی جا سکتی ہے۔ جو بچے لوگو سیکھتے ہیں وہ خود اپنے پروگرام تیار کر سکتے ہیں۔ سائمولیشن: یہ پروگرام سائنسی تعلیم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کمپیوٹر تفریح کا ذریعہ ہے جس کے ذریعے مختلف ٹی وی پروگرام، فلمیں اور کھیل دیکھے جا سکتے ہیں۔ نیز پسندیدہ ڈرامے، گانے اور کلپس بھی اس میں ریکارڈ کر کے ان سے بار بار لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ کمپیوٹر بوریت بھگانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ فیس بک نے لوگوں کی تنہائی دور کر دی ہے۔ اب فارغ وقت میں آن لائن لوگوں سے گپ شپ کی جا سکتی ہے، مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ کمپیوٹر پر دور دراز رہنے والے لوگوں سے براہ راست ملاقات ہو سکتی ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ انہیں اپنے گھر کی تقریب براہ راست دکھا سکتے ہیں اور ان کی تقریبات براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں۔ کمپیوٹر استعمال کرنے کے لیے اب کچھ احتیاطیں بھی ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ طالب علم کمپیوٹر گیمز کھیلنے اور گھنٹوں بیٹھ کر فیس بک پر باتیں کرنے سے گریز کریں تاکہ ان کی پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ گھنٹوں کمپیوٹر پر بیٹھنے سے کمر میں درد ہو سکتا ہے، اس لیے جب موقع ملے تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ٹہلیں۔ کمپیوٹر پر بیٹھ کر تفریح حاصل کرنے سے انسان ورزش اور جسمانی سرگرمیوں سے محروم ہو جاتا ہے، جو کہ اچھی صحت کے حصول کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ اس لیے زیادہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کمپیوٹر اسکرین سے آنکھوں پر دباؤ پڑ سکتا ہے۔ اس دباؤ سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کو 20 سے 26 انچ اسکرین سے دور رکھیں۔